بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اظلم پارہ نمبر 24 اس میں 175 آیتیں ہیں۔ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور سچائی کو جھٹلا دیا جبکہ وہ اس کے پاس آئی؟ کیا ایسے منکروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہ ہوگا؟ اور جو شخص سچائی لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی، یہی لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب ہے جو وہ چاہیں گے، یہ بدلہ ہے نیکی کرنے والوں کا، تاکہ اللہ ان سے ان کے برے عملوں کو دور کر دے اور ان کے نیک کاموں کے حوض ان کو ان کا ثواب دے۔ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اور یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے تم کو ڈراتے ہیں، اور اللہ جس کو گمراہ کر دے اس کو کوئی راستہ دکھانے والا نہیں، اور اللہ جس کو ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ کیا اللہ زبردست انتقام لینے والا ہے؟ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ کہیں گے کہ اللہ۔ کہو تمہارا کیا خیال ہے اللہ کے سوا تم جن کو پکارتے ہو؟ اگر اللہ مجھ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا یہ اس کی دی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ یا اللہ مجھ پر کوئی مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی مہربانی کو روکنے والے بن سکتے ہیں؟ کہو کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کہو کہ اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرو، میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ تم تو جلد جان لو گے کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کس پر وہ عذاب آتا ہے جو کبھی ٹلنے والا نہیں۔ ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ کتاب تم پر حق کے ساتھ اتاری ہے، پس جو شخص ہدایت حاصل کرے گا وہ اپنے ہی لیے حاصل کرے گا، اور جو شخص بے راہ ہوگا تو اس کا بے راہ ہونا اسی پر پڑے گا، اور تم ان کے اوپر ذمہ دار نہیں ہو۔ اللہ ہی وفات دیتا ہے جانوں کو اور ان کی موت کے وقت، اور جن کی موت نہیں آئے گی ان کے سونے کے وقت پھر وہ ان کو روک لیتا ہے جن کی موت کا فیصلہ کر چکا ہے، اور دوسروں کو ایک وقت مقرر تک کے لیے رہا کر دیتا ہے۔ بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں۔ کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو سفارشی بنا رکھا ہے؟ کہو اگرچہ وہ نہ کچھ اختیار رکھتے ہوں اور نہ کچھ سمجھتے ہوں۔ کہو سفارش ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل کھڑکتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو اس وقت وہ خوش ہو جاتا ہے۔ کہو کہ اے اللہ، ہم آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، غائب اور حاضر کے جاننے والے، تو اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور اگر ظلم کرنے والوں کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اسی کے برابر اور بھی، تو وہ قیامت کے دن سخت عذاب سے بچنے کے لیے ان کو فدیے میں دے دیں، اور اللہ کی طرف سے ان کو وہ معاملہ پیش آئے گا جس کا ان کو گمان بھی نہ تھا، اور ان کے سامنے آ جائیں گے ان کے برے اعمال، اور وہ چیز ان کو گھیر لیں گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ بس انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہم کو پکارتا ہے، پھر جب ہم اپنی طرف سے اس کو نعمت دے دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو مجھ کو علم کی بنا پر دیا گیا ہے، بلکہ یہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ان سے پہلے والوں نے بھی یہ بات کہی تھی، جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کام نہ آیا، بس ان پر وہ برائیاں آ پڑیں جو انہوں نے کمائی تھیں، اور ان لوگوں میں سے جو ظالم ہیں ان کے سامنے بھی ان کی کمائی کے برے نتیجے جلد آئیں گے، اور وہ ہم کو عاجز کر دینے والے نہیں ہیں۔ کیا ان کو معلوم نہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور وہی تنگ کر دیتا ہے؟ بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ کہو کہ اے میرے بندوں، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار بن جاؤ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے، اور تم پیروی کرو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہتر پہلو کی، قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ کہیں کوئی شخص یہ کہے کہ افسوس میری کوتاہی پر جو میں نے خدا کی جانب میں کی، اور میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے شامل رہا۔ یا کوئی یہ کہے کہ اگر اللہ مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی ڈرنے والوں میں سے ہوتا۔ یا عذاب کو دیکھ کر کوئی شخص یہ کہے کہ کاش مجھے دنیا میں دوبارہ جانا ہو تو میں ایک نیک بندوں میں سے ہو جاؤں۔ ہاں، تمہارے پاس میری آیتیں آئیں، پھر تو نے ان کو جھٹلایا اور تکبر کیا، اور تو منکر میں شامل رہا۔ اور تم قیامت کے دن ان لوگوں کے چہرے سیاہ دیکھو گے جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تھا۔ کیا متکبرین کا ٹھکانہ جہنم میں نہ ہوگا؟ اور جو لوگ ڈرتے رہیں
اللہ ان لوگوں کو کامیابی کے ساتھ نجات دے گا اور ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ کہو کہ اے نادانو، کیا تم مجھ کو غیر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کہتے ہو؟ اور تمہاری طرف اور تم سے پہلے والوں کی طرف بھی وہی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں رہو، بلکہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور شکر کرنے والوں میں سے بنو۔ اور لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے، اور زمین ساری کی مٹی میں ہوگی قیامت کے دن، ان تمام آسمان لپٹے ہوں گے ان کے داہنے ہاتھ میں، وہ پاک اور برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اور سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جس کو اللہ چاہے۔ پھر دوبارہ اس میں پھونکا جائے گا تو ایک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، اور کتاب رکھ دی جائے گی اور پیغمبر اور گواہ حاضر کیے جائیں گے، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کرتے رہیں۔ اور جن لوگوں نے انکار کیا وہ گروہ گروہ بنا کر جہنم کی طرف سانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اس کے محافظ ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تم سے ہی لوگوں میں سے پیغمبر نہیں آئے جو تم کو تمہارے رب کی آیتیں سناتے تھے اور تم کو تمہارے اس دن کے ملاقات سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں، لیکن عذاب کا وعدہ منکروں پر پورا ہو کر رہا۔ کہا جائے گا کہ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے، بس کیسا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ اور جو لوگ اپنے رب سے ڈریں وہ گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کے محاذ ان سے کہیں گے کہ سلام و تم پر خوشحال رہو، بس اس میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ اور وہ کہیں گے کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہم کو اس زمین کا وارث بنا دیا، ہم جنت میں جہاں چاہیں مقام کریں، بس کیا خوب بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ اور تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد اور تسبیح کرتے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ ساری حمد اللہ کے لیے ہے، عالم کا خداوند ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ مومن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں 85 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، یہ کتاب اتاری گئی ہے اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے، جاننے والا ہے، معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا، بڑی قدرت والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ کی آیتوں میں وہی لوگ جھڑکنے لگتے ہیں جو منکر ہیں، تو ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا تم کو دھوکے میں نہ ڈالیں۔ ان سے پہلے ان کی قوم نے جھٹلایا اور ان کے بعد کے گروہ نے بھی، اور ہم امت نے ارادہ کیا کہ اپنے رسولوں کو پکڑ لیں، اور انہوں نے ناحق کے جھگڑے نکالے تاکہ وہ اسے حق کو بستہ کر دیں، تو میں نے ان کو پکڑ لیا، پھر کیسی تھی میری سزا۔ اور اسی طرح تیرے رب کی بات ان لوگوں پر پوری ہو چکی ہے جنہوں نے انکار کیا کہ وہ آگ والے ہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، وہ اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ، اور وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، بس تو معاف کر دے ان لوگوں کو جو توبہ کریں اور تیرے راستے کی پیروی کریں، اور تو ان کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے رب، اور تو ان کو ہمیشہ رہنے والے باغوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کو بھی جو صالح ہوں، اور ان کے والدین اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے، بے شک تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور ان کو برائیوں سے بچا لے، اور جس کو تو نے اس دن برائیوں سے بچایا تو ان پر تو نے رحم کیا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ جن لوگوں نے انکار کیا ان کو پکار کر کہا جائے گا خدا کی بیزاری تم سے اس سے زیادہ ہے جتنی بیزاری تم کو اپنے آپ پر ہے۔ جب تم ان کو ایمان کی طرف لایا جاتا تو تم انکار کرتے تھے۔ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہم کو دوبارہ موت دی اور دوبارہ ہم کو زندگی دی، بس ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، تو کیا نکلنے کی کوئی صورت ہے؟
یہ تم پر اس لیے ہے کہ جب اکیلا اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے، اور جب اس کے ساتھ شریک کیا جاتا تو تم مان لیتے۔ پس فیصلہ اللہ کے اختیار میں ہے جو عظیم ہے، بڑے مرتبے والا۔ وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق اتارتا ہے، اور نصیحت صرف وہی شخص قبول کرتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ بس اللہ ہی کو پکارو، دین کو اسی کے لیے خالص کر کے، خواہ منکروں کو ناگواری کیوں نہ ہو۔ وہ بلند درجوں والا عرش کا مالک ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہی بھیجتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے ڈرائے، جس دن کہ وہ ظاہر ہوں گے، اللہ ان کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہ ہوگی۔ آج بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ واحد قہار کی۔ آج ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا، آج کوئی ظلم نہ ہوگا، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور ان کے قریب آنے والے مصیبت کے دن سے ڈراؤ جبکہ دل حلق تک آپ پہنچیں گے، وہ غم سے بھرے ہوئے ہوں گے، ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کے بات مانی جائے۔ وہ نگاہیں کی خیانت کو جانتا ہے اور ان باتوں کو بھی جن کو سینے چھپائے ہوئے ہیں، اور اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، اور جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کرتے، بے شک اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے بہت زیادہ تھے قوت میں اور ان آثار کے اعتبار سے بھی جو انہوں نے زمین میں چھوڑے، پھر اللہ نے ان کے گناہوں پر ان کو پکڑ لیا، اور کوئی ان کو اللہ سے بچانے والا نہ تھا۔ یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئیں تو انہوں نے انکار کیا، تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ یقیناً وہ طاقتور ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور کھلی ہوئی دلیلوں کے ساتھ فرعون اور حامان اور قارون کے پاس بھیجا، تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ پھر جب وہ ہماری طرف سے حق لے کر ان کے پاس پہنچا، انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کر ڈالو جو ان کے ساتھ ایمان لائے، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو، اور ان منکروں کی تدبیر محض بے اثر رہی۔ اور فرعون نے کہا، مجھ کو چھوڑو، میں موسیٰ کو قتل کر ڈالوں اور وہ اپنے رب کو پکارے، مجھ کو اندیشہ ہے کہ کہیں وہ تمہارے دین بدل ڈالے یا ملک میں فساد پھیلا دے۔ اور موسیٰ نے کہا کہ میں نے اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لی، ہر اس متکبر سے جو حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ اور آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوا تھا، وہ بولا، کیا تم لوگ ایک شخص کو صرف اس بات پر قتل کر دو گے وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے کھلی ہوئی دلیلیں بھی لے کر آیا ہے؟ اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر پڑے گا، اور اگر وہ سچا ہے تو اس کا کوئی حصہ تم کو پہنچ کر رہے گا جس کا وعدہ تم سے کرتا ہے۔ بے شک اللہ ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزرنے والا ہو، جھوٹا ہو۔ اے میری قوم، آج تمہاری سلطنت ہے کہ تم زمین میں غالب ہو، پھر اللہ کے عذاب کے مقابلے ہماری کون مدد کرے گا اگر وہ ہم پر آ گئے؟ فرعون نے کہا، میں تم کو وہی رائے دیتا ہوں جس کو میں سمجھ رہا ہوں، اور میں تمہاری رہنمائی ٹھیک بھلائی کے راستے کی طرف کر رہا ہوں۔ اور جو شخص ایمان لایا تھا اس نے کہا کہ اے میری قوم، میں ڈرتا ہوں کہ تم پر اور گروہ جیسا دن آ جائے جیسے دن قوم نوح اور عاد اور سمود اور ان کے بعد والوں پر آیا، اور اللہ اپنے بندوں پر کوئی ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ اور اے میری قوم، میں ڈرتا ہوں کہ تم پر چیخ پکار کا دن آ جائے، جس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے اور تم کو خدا سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، اور جس کو خدا گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس کھلی ہوئی دلائل کے ساتھ آئیں تو تم نے ان کی لائی ہوئی باتوں کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہے، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہو گئی تو تم نے کہا کہ اللہ ان کے بعد ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے اور شک کرنے والے ہوتے ہیں۔ جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتا ہے بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہوں، اللہ اور ایمان والوں کے نزدیک یہ سخت مبغوض ہے، اسی طرح اللہ مہر کر دیتا ہے ہر مغرور سرکش کے دل پر۔ اور فرعون نے کہا کہ اے حامان، میرے لیے ایک اونچی عمارت بنا تاکہ میں راستوں پر پہنچوں، آسمانوں کے راستے تک۔ بس موسیٰ نے معبود کو جھانک کر دیکھو، اور میں تو اس کو جھوٹا خیال کرتا ہوں، اور اس طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی خوشنما بنا دی گئی اور وہ سیدھے راستے سے روک دیا گیا، اور فرعون کی تدبیر غارت ہو کر رہی۔ اور جو شخص ایمان لایا تھا اس نے کہا کہ اے میری قوم، تم میری پیروی کرو، میں تم کو صحیح راستہ بتا رہا ہوں۔ اے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی محض چند روز ہے،
اور اصل ٹھہرنے کا مقام آخرت ہے۔ جو شخص برائی کرے گا تو وہ اس کے برابر بدلہ پائے گا، اور جو شخص نیک کام کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وہاں وہ بے حساب رزق پائیں گے۔ اور اے میری قوم، کیا بات ہے کہ میں تم کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھ کو آگ کی طرف بلا رہے ہو؟ تم مجھ کو بلا رہے ہو کہ خدا کے ساتھ کفر کرو اور ایسی چیز کو اس کے شریک بناؤں جس کا مجھے کوئی علم نہیں، اور میں تم کو زبردست مغفرت کرنے والا اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ یقینی بات ہے کہ تم جس چیز کی طرف مجھ کو بلاتے ہو اس کی کوئی آواز نہ دنیا میں ہے اور نہ آخرت میں، اور بے شک ہم سب کی واپسی اللہ ہی کی طرف ہے، اور حد سے گزرنے والے ہی آگ میں جانے والے ہیں۔ بس تم آگے چل کر میری بات کو یاد کرو گے، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ تمام بندوں کا نگراں ہے۔ پھر اللہ نے اس کو ان کی بری تدبیروں سے بچا لیا، اور فرعون والوں کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ آگ جس پر وہ صبح اور شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، فرعون والوں کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو۔ اور جب وہ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے تو کمزور لوگ بڑے بننے والوں سے کہیں گے کہ ہم تمہارے تابعی تھے، تو کیا تم ہم سے آگ کا کوئی حصہ ہٹا سکتے ہو؟ بڑے لوگ کہیں گے کہ ہم سب ہی اس میں ہیں، اللہ نے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا۔ اور جو لوگ آگ میں ہوں گے وہ جہنم کے نگہبانوں سے کہیں گے کہ تم اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمارے عذاب میں سے ایک دن کی تخفیف کر دے۔ وہ کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول واضح دلیلیں لے کر نہیں آیا؟ وہ کہیں گے کہ ہاں۔ نگہبان کہیں گے کہ پھر تم ہی درخواست کرو، اور منکروں کی پکار حکارت ہی جانے والی ہے۔ بے شک ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں، اور اس دن بھی جب کہ گواہ کھڑے ہوں گے، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ فائدہ نہ دے گی، اور ان کے لیے لعنت ہوگی، اور ان کے لیے بڑا ٹھکانہ ہوگا۔ اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت عطا کی اور بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا، رہنمائی اور نصیحت عقل والوں کے لیے۔ پس تم صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، اور اپنے قصور کی معافی چاہو، اور صبح و شام اپنے رب کی تسبیح کرو اس کی حمد کے ساتھ۔ جو لوگ کسی سند کے بغیر جو ان کے پاس آئے ہوں اللہ کے آیتوں میں جھگڑے نکالتے ہیں، ان کے دلوں میں صرف بڑائی ہے کہ وہ اس تک کبھی پہنچنے والے نہیں۔ بس تم اللہ کی پناہ مانگو، بے شک وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ یقیناً آسمان اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے کی نسبت زیادہ بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور اندھا اور آنکھوں والا یکساں نہیں ہو سکتا، اور نہ ایماندار اور نیکوکار اور جو برائی کرنے والا ہے۔ تم لوگ بہت کم سوچتے ہو۔ بے شک قیامت آ کر رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔ اور تمہارے رب نے فرما دیا کہ مجھ کو پکارو، میں تمہارا درخواست قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن کو روشن کیا، بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں سے بہکائے جاتے ہو؟ اسی طرح وہ لوگ بہکائے جاتے رہے ہیں جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا، اور آسمان کو چھت بنایا، اور تمہارا نقشہ بنایا، پس عمدہ نقشہ بنایا، اور اس نے تم کو عمدہ چیزوں کا رزق دیا۔ یہ اللہ ہے تمہارا رب، پس بڑا ہی بابرکت اللہ جو رب ہے سارے جہاں کا، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم اسی کو پکارو، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ ساری تعریف ہے اللہ کے لیے جو رب ہے سارے جہاں کا۔ کہو مجھے اس سے منع کر دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جبکہ میرے پاس کھلی ہوئی دلیلیں آ چکی ہیں، اور مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنے رب کو رب العالمین کے حوالے کر دوں۔ وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، تم نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر وہ تم کو بچے کی شکل میں نکالتا ہے، پھر وہ تم کو بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچو، پھر تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی مر جاتا ہے، اور تاکہ تم مقرر وقت تک پہنچ جاؤ، اور تاکہ تم سوچو۔ وہی ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، پس جب وہ کسی عمر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس وہ اس کو کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑے نکالتے ہیں؟ وہ کہاں سے پھیرے جاتے ہیں؟ جنہوں نے کتاب کو جھٹلایا اور اس چیز کو بھی جس کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، تو آن قریب وہ جانیں گے، جبکہ ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے اور زنجیریں، وہ گھسیٹتے جائیں گے جلتے ہوئے پانی میں، پھر وہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہے وہ جن کو تم شریک کرتے تھے؟
اللہ کے سوا وہ کہیں گے وہ ہم سے کھوئے گئے، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو پکارتے نہ تھے۔ اس طرح اللہ گمراہ کرتا ہے منکروں کو۔ یہ اس سبب سے کہ تم زمین میں ناحق خوش ہوتے ہو، اور اس سبب سے کہ تم گھمنڈ کرتے ہو۔ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے، پس کیسا بڑا ٹھکانہ ہے گھمنڈ کرنے والوں کا۔ بس صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ پھر جس کا ہم نے ان سے وعدہ کر رہے ہیں اس کا کچھ حصہ ہم تم کو دکھا دیں گے یا تم کو وفات دیں گے، پس ان کی واپسی ہماری ہی طرف ہے۔ اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے رسول بھیجے، ان میں سے کچھ کے حالات ہم نے تم کو سنائے ہیں، اور ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جن کے حالات ہم نے تم کو نہیں سنائے۔ اور کسی رسول کا یہ مقدور نہ تھا کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی لے آئے۔ پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا، اور غلط کار لوگ اس وقت خسارے میں رہ گئے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے مویشی بنائے تاکہ تم بعض سے سواری کا کام لو، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی فائدے ہیں، اور تاکہ تم ان کے ذریعے سے اپنی حاجت تک پہنچو جو تمہارے دلوں میں ہوں، اور ان پر اور کشتی پر تم سوار کیے جاتے ہو۔ اور وہ تم کو اور بھی نشانیاں دکھاتا ہے، تو تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کہ کیا انجام ہو ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ تھے اور قوت میں اور نشانیوں میں، جو کہ وہ زمین پر چھوڑ گئے۔ وہ ان سے بڑے ہوئے تھے، پس ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی۔ پس جب ان کے پیغمبروں کے پاس کھلی ہوئی دلیلیں لے کر آئے تو وہ اپنے اس علم پر نازاں رہے جو اس کے پاس تھا، اور ان پر وہ عذاب آ پڑا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ پھر جب انہوں نے ہماری عذاب دیکھا، وہ کہنے لگے کہ ہم اللہ واحد پر ایمان لائے، اور ہم انکار کرتے ہیں جن کو ہم اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ بس ان کا ایمان ان کے کام نہ آیا جبکہ انہوں نے ہماری عذاب دیکھ لیا۔ یہی اللہ کی سنت ہے جو اس کے بندوں میں جاری رہی ہے، اور اس وقت انکار کرنے والے خسارے میں رہ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم سجدہ، اس میں 54 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، یہ بڑے مہربان نہایت رحم والے کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے۔ یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کی گئی ہے۔ عربی زبان کا قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ پس ان لوگوں میں سے اکثر نے اس سے اعراض کیا، بس وہ نہیں سن رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہمارے دل اس سے پردے میں ہیں جن کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو، اور ہمارے کانوں میں ٹاٹ ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان میں ایک حجاب ہے، بس تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ کہو کہ تو ایک بشر ہو تم جیسا، میرے پاس یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، بس تم سیدھے رہو اسی کی طرف اور ان سے معافی چاہو، اور خرابی ہے مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لایا اور انہوں نے نیک عمل کیا، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو ختم ہونے والا نہیں۔ کہو کیا لوگ اس ہستی کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں بنایا، اور تم اس کے ہمسر ٹھہراتے ہو؟ وہ رب ہے تمام جہان والوں کا، اور اس نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنایا اور اس میں فائدے کی چیز رکھ دیں، اور اس میں اس کی غذائیں ٹھہرا دیں 4 دن میں پورا ہوا پوچھنے والوں کے لیے۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا۔ پھر اس نے آسمان اور زمین سے کہا کہ تم دونوں آؤ، خوشی سے یا ناخوشی سے۔ دونوں نے کہا کہ ہم خوشی سے حاضر ہیں۔ پھر اس نے 2 دن میں اس کے ساتھ آسمان بنایا اور ہر آسمان میں اس کا حکم بھیج دیا، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت دی اور اس کو محفوظ کر دیا۔ یہ عزیز و علم کی منصوبہ بندی ہے۔ بس اگر وہ اعراض کرتے ہیں تو کہو کہ تم کو کہ اسی طرح کے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسے عذاب عاد اور سمود پر نازل کر ہوا، جبکہ ان کے پاس رسول آئے ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے، اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت نہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا رب چاہتا تو وہ فرشتہ اتارتا، بس ہم اس چیز کے منکر ہیں جس کو دے کر تم بھیجے گئے ہو۔ عاد کا یہ حال تھا کہ انہوں نے زمین میں بغیر کسی حق کے گھمنڈ کیا، اور انہوں نے کہا کون ہے جو قوت میں ہم سے زیادہ ہے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جس خدا نے ان کو پیدا کیا ہے وہ قوت میں ان سے زیادہ ہے، اور وہ ہماری نشانیوں کا انکار کرتے رہے۔ تو ہم نے چند منحوس دنوں میں ان پر سخت طوفان ہوا بھیج دی تاکہ ان کو دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب چکھائے، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے، اور ان کو کوئی مدد نہ پہنچے گی۔ اور وہ جو سمود تھے
تو ہم نے ان کو ہدایت کا راستہ دکھایا، مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھے پن کو پسند کیا، تو ان کو عذاب ذلت کڑکے نے پکڑ لیا ان کی بدکاریوں کی وجہ سے۔ اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے اور ڈرنے والے تھے۔ اور جس دن اللہ نے دشمن آگ کی طرف جمع کیے جائیں گے، پھر وہ جدا جدا کیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آ جائیں گے، ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان پر ان کے اعمال کی گواہی دیں گی، اور وہ اپنے کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ کہیں گی کہ ہم کو اسی اللہ نے گویائی دی ہے جس نے ہر چیز کو بولنے والا بنایا ہے، اور اسی نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، اور اسی کے پاس تم لائے گئے ہو، اور تم اپنے کو اس سے چھپا نہ سکتے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں تمہارے خلاف گواہی دیں، لیکن تم اس گمان میں رہے کہ اللہ تمہارے بہت سے ان اعمال کو نہیں جانتا جو تم کرتے ہو، اور تمہارے اسی گمان نے جو کہ تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا تم کو برباد کیا، بس تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ بس اگر وہ صبر کریں تو آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے، اور اگر معافی مانگے تو ان کو معافی نہیں ملے گی۔ اور ہم نے ان پر کچھ ساتھی مسلط کر دیں تو انہوں نے ان کے آگے اور پیچھے کی ہر چیز ان کو خوشنما بنا کر دکھایا، اور ان پر وہی بات پوری ہو کر رہی جو جنوں اور انسانوں کے ان گروہوں پر پوری ہوئی جو ان سے پہلے گزر چکے تھے، بے شک وہ خسارے میں رہ جانے والے تھے۔ اور کفر کرنے والوں نے کہا اس قرآن کو نہ سنو اور اس میں خلل ڈالو تاکہ تم غالب رہو، بس ہم نے انکار کرنے والوں کو سخت عذاب چکھائے گئے، اور ان کو ان کے عمل کا بدترین بدلہ دیں گے۔ یہ اللہ کے دشمنوں کا بدلہ ہے، یعنی آگ، ان کے لیے اس میں ہمیشگی کا ٹھکانہ ہوگا، اور اس بات کے بدلے میں کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اور کفر کرنے والے کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں ان لوگوں کو دکھا جنہوں نے جنوں اور انسانوں میں سے ہم کو گمراہ کیا، ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے ڈالیں گے تاکہ وہ ذلیل ہوں۔ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر وہ ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے اترتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ تم نہ اندیشہ کرو اور نہ رنج کرو، اور اس جنت کی بشارت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم دنیا کی زندگی میں تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی، اور تمہارے لیے وہاں ہر چیز ہے جس کا تمہارا دل چاہے، اور تمہارے لیے اس میں ہر وہ چیز ہے جو تم طلب کرو گے۔ غفور الرحیم کی طرف سے مہمانی کے طور پر، اور اس سے بہتر کس کی بات ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اور بھلائی اور برائی دونوں برابر نہیں، تم جواب میں وہ کہو جو اس سے بہتر ہو، پھر تم دیکھو گے کہ تم میں اور جس میں دشمنی تھی وہ ایسا ہو گیا جیسے کوئی دوست قرابت والا، اور یہ بات اسی کو ملتی ہے جو صبر کرنے والے ہیں، اور یہ بات اسی کو ملتی ہے جو بڑا نصیب والا ہے۔ اور اگر شیطان تمہارے دل میں کچھ وسوسہ ڈالے تو اللہ کی پناہ مانگو، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن اور سورج اور چاند، تم سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس کو اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا، اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ بس اگر وہ تکبیر کریں تو جو لوگ تیرے رب کے پاس ہیں وہ شب و روز اسی کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ کبھی نہیں تھکتے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تم زمین کو فرسودہ حالت میں دیکھتے ہو، پھر جب وہ اس پر پانی برساتا ہے تو وہ ابھرتی ہے اور پھول جاتی ہے، بے شک جس نے اس کو زندہ کر دیا وہ مردوں کو بھی زندہ کر دینے والا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو لوگ ہماری آیتوں کو الٹے معنی پہناتے ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، کیا جو آگ میں ڈالا جائے گا وہ اچھا ہے یا وہ شخص جو قیامت کے دن امن کے ساتھ آئے گا؟ جو کچھ چاہے کر لو، بے شک وہ دیکھتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ جن لوگوں نے اللہ کی نصیحت کا انکار کیا جبکہ وہ ان کے پاس آئی، اور وہ بے شک یہ ایک زبردست کتاب ہے، اس میں باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے، یہ حکیم اور حمید کی طرف سے اتاری گئی ہے۔ تم کو وہی باتیں کہی جا رہی ہیں جو تم سے پہلے رسول کو کہی گئی ہے، بے شک تمہارا رب مغفرت والا ہے اور دردناک سزا دینے والا بھی۔ اور اگر ہم اس کو عجمی قرآن بناتے تو وہ کہتے کہ اس کی آیتیں صاف صاف کیوں نہیں بیان کی گئی ہیں، کیا عجمی کتاب اور عربی لوگ؟ کہو کہ وہ ایمان لانے والوں کے لیے تو ہدایت اور شفا ہے، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے اور وہ ان کے حق میں اندھا پن ہے۔ یہ لوگ گویا کہ دور کی جگہ سے پکارے جا رہے ہیں، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تو
اس میں اختلاف پیدا کیا گیا، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور یہ لوگ اس کی طرف سے ایسے شک میں ہیں جس نے ان کو دردوں میں ڈال رکھا ہے۔ جو شخص نیک عمل کرے گا تو اپنے ہی لیے کرے گا، اور جو شخص برائی کرے گا تو اس کا وبال اسی پر آئے گا، اور تیرا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔